بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلبک پر قبضے کے بعد شام کا اکثر علاقہ صلاح الدین ایوبی کے زیر نگین آ چکا تھا۔ حلب میں الملک الصالح اور گمشتگین اس صورتحال کو نہایت تشویش کے نظر سے دیکھ رہے تھے۔ ادھر نور الدین زنگی کا بھتیجا موصل کا حکمران سیف الدین غازی دوئم بھی صلاح الدین سے خوفزدہ تھا۔ تشویش اور خوف کے یہ رویے جلد ہی صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک اتحاد میں تبدیل ہو گئے۔ ہیلو ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اسد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی الرٹ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ گمشتگین کے ہاتھوں کھلونا بنے ہوئے ملک الصالح نے سیف الدین کو شام پر چڑھائی کی دعوت دے دی۔ سیف الدین نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے ایک تیسرے فرد کو بھی اتحاد میں شامل کرنا ضروری سمجھا۔ یہ اس کا بڑا بھائی عماد الدین تھا جو سنجار کا حاکم تھا۔ اگر حلب، موصل اور سنجار تینوں حکومتوں کی فوجیں ایک پرچم تلے جمع ہو جاتی تو صلاح الدین ایوبی کے لیے ان کا مقابلہ بہت دشوار ہو جاتا، مگر قدرت نے اس عظیم مجاہد کو ایک ماہر سیاست دان کی تمام خوبیاں عطا کر دی تھیں۔ اس سے پہلے کہ سیف الدین اپنے بھائی عماد الدین سے رابطہ کرتا، صلاح الدین ایوبی کے قاصد سنجار پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے عماد الدین کو یقین دلایا کہ وہ اگر اس موقع پر مصر کا ساتھ دے تو شام کی آئندہ حکومت میں اس کا معقول حصہ ہوگا۔ یہ پیشکش عماد الدین کو پرکشش معلوم ہوئی اور اس نے مصر کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سیف الدین کو یہ اطلاع ملی تو بڑا جھنجھلایا۔ اس نے فوج کے 2 حصے کر دیے۔ ایک حصے کی کمان خود کرتے ہوئے اس نے سنجار کا محاصرہ کر لیا۔ دوسرے حصے کو، جو اس کے بھائی عزت الدین مسعود اور امیر ذوالفضل کی قیادت میں تھا، مصری فوج سے لڑنے کے لیے روانہ کر دیا۔ یہ لشکر حلب پہنچ کر وہاں کی افواج کو ساتھ ملانے کے بعد مصری فوج سے لڑنے کے لیے روانہ ہوا اور صلاح الدین کے اہم شہر حماتہ کا محاصرہ کیا۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ صلاح الدین کو جو ان دنوں حماتہ سے دور تھے اور دوسرے قلعوں کی تسخیر کا سوچ رہے تھے، متحدہ لشکر کی پیش قدمی کی خبر ملی۔ ان کے پاس اس وقت تھوڑے سے سپاہی تھے۔ انہوں نے مصر اطلاع بھیج کر فوری کمک طلب کی اور خود حماتہ کی مضافاتی وادی قرون حماتہ میں پہنچ گئے تاکہ حریف سے مذاکرات کر سکیں۔ اس وادی کے دونوں جانب 2 بلند پہاڑوں کی چوٹیاں تھیں، اسی بنا پر اسے قرون حماتہ کہا جاتا تھا۔ مصری فوج کی قلت دیکھ کر اتحادیوں کی جرت بہت بڑھ گئی تھی، چنانچہ ان کی طرف سے جب گمشتگین اور ابن عجمی گفت و شنید کے لیے آئے تو ان کا انداز جارحانہ تھا۔ صلاح الدین نے اپنے سپاہیوں کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے صلح کی پیشکش کی اور کہا کہ انہیں صرف دمشق میں الملک الصالح کی نیابت کے طور پر حکومت کا موقع دیا جائے۔ ایوبی کی نرمی دیکھ کر اتحادی نمائندوں کے مطالبات بڑھتے گئے۔ صلاح الدین ان کی ہر شرط منظور کرتے چلے گئے۔ یہ بھی مان لیا کہ وہ حماتہ اور حمص سے دستبردار ہو جائیں گے۔ انہوں نے اب تک قبضے میں لیے گئے خزانے واپس کرنے کا مطالبہ بھی تسلیم کر لیا۔ اس کے باوجود کئی دنوں تک بات چیت چلتی رہی۔ اگر اس وقت اتحادی فوجیں یک بارگی حملہ کر دیتی تو مصری فوج کی شکست ظاہری تھی، مگر خوش قسمتی سے مذاکرات میں کئی دن گزر گئے۔ صلاح الدین ایوبی کو مصر سے طلب کردہ امدادی فوج کا انتظار تھا۔ اگر وہ آ جاتی تو مذاکرات میں ان کا پلہ بھاری ہو سکتا تھا۔ جب امرائے حلب نے دیکھا کہ صلاح الدین ہر مطالبہ مانتا چلا جا رہا ہے تو انہوں نے اسے حریف کی کمزوری پر محمول کیا اور لڑائی کا بہانہ بنانے کے لیے ایک اور غیر معقول شرط رکھ دی۔ وہ یہ کہ حماتہ اور حمص کے ساتھ رحبہ اور اس کی متعلقہ جاگیریں بھی ان کو دی جائیں۔ تو اس پر صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ علاقے میرے چچا زاد ناصر الدین بن شیرکو کے ہیں، میرا ان پر کوئی اختیار نہیں۔ اس پر امرائے حلب مشتعل ہو گئے۔ بات چیت تلخ تر ہوتی چلی گئی کیونکہ اتحادیوں کا اصل موقف یہ تھا کہ مصری فوج فوراً شام سے نکل جائے اور کسی علاقے پر حق نہ جتائے۔
اگر وہ ایسا نہ کرے تو ہم بزور قوت اسے نکال دیں گے۔ انجام کار بات چیت ناکام ہو گئی۔ اب ایک خوفناک جنگ ناگزیر تھی۔ اتحادی لشکر جو سیف الدین کے بھائی عز الدین مسعود اور ذوالفقار کی قیادت میں تھا، 19 رمضان 570 ہجری کو قرون حماتہ کی وادی میں مصری فوج کے مقابل آ گیا۔ اتحادیوں کو عددی برتری حاصل تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے جن افسران کو مصر سے کمک کے لیے بلوایا تھا وہ ابھی تک نہیں پہنچے تھے، اس لیے جنگ کے آغاز میں سلطان کو شدید دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنی مختصر سی فوج کو ایک دستے کی شکل میں منظم کیا اور دشمن کے دائیں اور بائیں بازوؤں پر اچھتے ہوئے حملے کیے، پڑھتے رہے تاکہ وقت گزرتا رہے اور اتنے میں کمک پہنچ جائے۔ سلطان نے اس لڑائی سے پہلے پیش قدمی کے طور پر حریف کے بعض افسران سے خفیہ رابطے کر کے انہیں خطیر رقم کے عوض جنگ سے پہلو تہی پر راضی کر لیا تھا۔ چنانچہ دشمن کی جانب سے بھی یک بارگی بھرپور حملوں میں دیر ہو رہی تھی۔ اگر وہ سچ مچ مصری فوج پر ٹوٹ پڑتے تو سخت جانی نقصان پہنچ سکتا تھا۔ بہرحال ایوبی کی حکمت عملی کامیاب رہی اور آخرکار خاص انتظار کے بعد سلطان کا بھتیجا تقی الدین عمر مصر کی تازہ دم فوج کے ساتھ عین جنگ کے دوران میدان میں آن پہنچا۔ اسے کوئی خبر نہ تھی کہ یہاں جنگ چھڑ چکی ہے۔ جب اس نے دونوں فوجوں کو لڑتے دیکھا تو فوراً اپنے سپاہیوں کو دائیں اور بائیں بازوؤں میں تقسیم کر کے دشمن پر زوردار حملے شروع کر دیے۔ اتحادیوں کا امیر ذوالفقار اپنی بلند حیثیت اور عہدے کے باوجود جنگوں کا کوئی تجربہ نہیں رکھتا تھا۔ تقی الدین کے حملوں نے اس کا منہ پھیر دیا اور وہ اپنے آدمیوں کو لے کر بھاگ نکلا۔ بھاگنے میں وہ افسران سب سے آگے تھے جن کو ایوبی نے خفیہ روابط کے ذریعے میدان چھوڑنے پر راضی کر لیا تھا۔ البتہ عز الدین مسعود نے زنگی خاندان کی روایت شجاعت کا ثبوت دیا اور دیر تک ڈٹا رہا، جبکہ اس کا لشکر پسپا ہوتا رہا۔ صلاح الدین ایوبی اس کی مردانگی پر حیران ہوئے بغیر رہ نہ سکا اور وہ کہہ اٹھا، یا تو یہ دلیر ترین آدمی ہے یا اسے جنگوں کے داؤ پیچ سے کوئی واقفیت ہی نہیں۔ یہ کہہ کر اپنے سپاہیوں کو بھرپور حملے کا حکم دیا۔ اب عز الدین مسعود کو بھی میدان چھوڑنے ہی میں عافیت نظر آئی۔ ایوبی نے حکم دیا کہ فرار ہونے والے یا زخمی سپاہیوں سے کوئی تجاوز نہ کیا جائے اور تعاقب میں زیادہ تیزی نہ دکھائی جائے۔ سیف الدین غازی ابھی تک سنجار کے محاصرے میں مصروف تھا۔ عماد الدین نے شہر پر اس کا کوئی حملہ کامیاب نہیں ہونے دیا تھا، مگر اب منجیکوں کی سنگ باری سے شہر پناہ شکستہ ہوتی جا رہی تھی۔ ایک جانب شگاف پڑ گیا تھا اور قریب تھا کہ شہر فتح ہو جائے گا، مگر اسی دوران سیف الدین کو خبر ملی کہ مصری فوج نے تعداد میں بہت کم ہونے کے باوجود اس کے سپاہیوں کو مار بھگایا ہے۔ سیف الدین بڑا بزدل شکستہ ہوا اور ساتھ ہی اس نے خوف محسوس کیا کہ عماد الدین کو یہ خبر مل گئی تو اس کا حوصلہ بڑھ جائے گا اور وہ فوراً جوابی کارروائی پر اتر آئے گا۔ چنانچہ اس نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے عماد الدین تک یہ خبر پہنچتے ہی سے پہلے ہی اس سے صلح کا معاہدہ کر لیا اور محاصرہ اٹھا کر موصل لوٹ آیا۔ سیف الدین نے اس موقع پر یہ فیصلہ بھی ناگزیر سمجھا کہ وہ عماد الدین کے ساتھ ساتھ اپنے حریف الملک الصالح سے بھی، جس کے کئی علاقے اس نے کچھ مدت پہلے دبا لیے تھے، صلح کر لیے اور دونوں مل کر ایوبی کا مقابلہ کریں۔ قاضی ابن شداد اور اس صلح کا حال یوں بیان کر فرماتے ہیں، سیف الدین نے عماد الدین سے صلح کر لی اور اسی وقت نسبتین جا پہنچا، افواج کو جمع کیا اور ان کے اخراجات کا انتظام کیا، پھر کوچ کر کے دریائے فرات تک آیا اور البیرا کے مقام سے اسے پار کر کے دریا کے شامی کنارے پر پڑاؤ ڈالا، پھر الملک الصالح اور گمشتگین سے مراسلت شروع کی۔ ان کے درمیان مل بیٹھنے کی بات طے ہو گئی۔ گمشتگین اس سے ملنے آیا، بات چیت کے بہت سے ناکام دور چلے، سیف الدین نے بار بار واپسی کا ارادہ کیا، مگر آخرکار ملک الصالح سے اس کی بلا واسطہ بات چیت طے ہو گئی اور اہل حلب نے سیف الدین کی زیادتیوں سے درگزر کیا۔ سیف الدین کوچ کر کے حلب پہنچا، الملک الصالح خود اس کے استقبال کے لیے نکلا، حلب کے قلعے کے قریب اس سے ملا، معانقہ کیا اور لپٹ کر خوب رویا۔ سیف الدین نے اسے قلعے میں واپس جانے کا کہا، وہ چلا گیا۔ سیف الدین خود لوٹ کر عین مبارک کے چشمے کے پاس خیمہ زن ہوا اور ایک مدت تک وہاں کا رکا رہا۔
حلب کے سپاہی روزانہ اس کی خدمت میں آتے رہے۔ سیف الدین قلعے میں بھی گیا اور وہاں کھانا کھایا۔ اس کے بعد وہ کوچ کر کے طلعہ سلطان پہنچا۔ دیار بکر کے لوگ اور بہت سا مجمع اس کے ساتھ تھا۔ غرض شکست کے باوجود سیف الدین کی تیاریاں زوروں پر تھیں اور سیف الدین ایوبی کو شام سے نکالنے کے ہدف میں اب وہ اور ملک الصالح پوری طرح متحد ہو گئے تھے۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کو آگے کنٹینیو کریں گے اور آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کی خود مختاری کے بارے میں اور کس طرح سے انہوں نے اعلان کر دیا تھا اس کے بارے میں تفصیلاً بیان کریں گے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔